السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، میں آج آپ کے لیے 7 پارٹ لے کے آئی ہوں، وہ معصوم سی مسکراہٹ۔ یہ اس کا 7 پارٹ ہے اور میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں ڈال نہیں پائی تھی۔ آپ لوگ کہیں گے اب تک ان کا گلا ٹھیک نہیں ہوا، تو پتہ نہیں کیا شاید میں دھیان نہیں دے رہی ہوں، پتہ نہیں موسم بھی یہاں کا بہت خراب ہو رہا ہے، اس لیے نا آواز ٹھیک نہیں ہو رہی ہے میری، اس لیے تھوڑی بولنے میں ذرا پریشانی آ رہی ہے، اس لیے تو پلیز آپ لوگ وائٹ کیجیے گا میری آواز کو۔ چلیے اللہ کا نام لیتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ سدرا آفس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا رہی تھی، پتہ نہیں اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آفس میں جانے کی، بہت عجیب سے وسوسے آ رہے تھے، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ارغوان کا سامنا کرنے کی، پھر اس کی شوق بھری نظروں کا سامنا کرنا اور عجیب سوال کرنا جو اسے بتانا نہیں چاہ رہی تھی کہ چھٹی کا ریزن کیا ہے، اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسے کیا پریشانی، بس سائن کرے بات ختم کرے۔ پرنسپل بھی پتہ نہیں کیوں چلے گئے ہیں، کاش وہ ہوتے تو میرا کام کتنا آسان ہو جاتا، بار بار پیون کو بھیج کے میں تھک گئی ہوں، بار بار یہی کہہ دیتا لوگ بھی کیا سوچیں گے یہاں کہ کیا چل رہا ہے ان دونوں کے بیچ۔ تبھی وہ ہمت کر کے دروازے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور سوچ ہی رہی ہوتی ہے، تبھی ہمت کر کے ناک کرتی ہے اور اندر سے آواز آتی ہے اجازت ملنے کی۔ تبھی وہ اندر داخل ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ارغوان بہت کام میں مصروف ہے اور اسے سر کے اشارے سے کہتا ہے کہ بیٹھ جائیے۔ وہ چپ چاپ جا کے کرسی پہ اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی ارغوان اپنے کام میں ذرا بزی تھا بہت، تبھی سدرا بہت دھیان سے اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے جب وہ گیا تھا تو نا لڑکا سا تھا، پرسنالٹیز اس کی ہمیشہ شاندار تھی، مگر اب ایک ماشاءاللہ پورا مکمل مرد لگ رہا تھا۔ مونچھیں آ گئی تھی، داڑھی بھی آ گئی تھی، مجھے بہت اس کی آنکھیں جو براؤن تھی اور خوبصورت لگنے لگی، براؤن بالوں نے اور اس کے چہرے کو وجیہہ مطلب خوبصورتی بخش رہے تھے، اس کی شاندار پرسنالٹی اور شاندار ہو گئی تھی، مردانہ حسن کا شاہکار لگ رہا تھا۔ وہ بہت دھیان سے اس کو دیکھے جا رہی تھی بے خیالی میں۔ تبھی ارغوان بنا سر اٹھائے کہتا، اگر آپ کو دیکھنے سے فرصت مل گئی ہو تو آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کو چھٹی کس لیے چاہیے؟ جب تک آپ ریزن نہیں بتائیں گے میں سائن نہیں کروں گا۔ تبھی سدرا سک پکا سی جاتی ہے اور کھٹ سے نظریں نیچے کر لیتی ہے اور اپنے بیگ کی جیب سے کھیلنے لگتی ہے۔ ارغوان سر ٹکا کے کرسی سے اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ کیا ہوا، آپ کچھ بتا نہیں رہی ہیں؟ ویسے آپ نے دیکھنے میں جتنا ٹائم ضائع کیا ہے نا اگر آپ نے اتنا پہلے دیکھ لیا ہوتا تو کیا ہو جاتا، شاید زندگی میں آپ نے اتنے سالوں پہلی بار مجھے دھیان سے دیکھا ہے۔ ویسے تو سب ٹھیک ہے نا، کچھ خرابی تو نہیں ملی میری شکل میں؟ وہ مسکراہٹ سے کہتا ہے۔ سدرا ایک دم شرما سی جاتی ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ارے ایسی کیا بات ہے، اتنے دھیان سے تو آج دیکھ رہی تھی، میں سوچ رہا تھا آج کیا ہو گیا ان کو، ویسے تو یہ میری کوئی بات بھی نہیں سنتی نہ کبھی دیکھتی ہیں۔ خیر چلیے یہ بات چھوڑیے، اچھا بتائیے جب تک آپ بتائیں گے نہیں میں سائن نہیں کروں گا، آپ کو چھٹی کیوں چاہیے؟ آپ کو بھی کیا ضد پڑ گئی ہے کہ میں ریزن بتاؤں؟ آپ کو سائن کرنا ہے کر دیجیے نا، دیکھیے سر ہوتے تو سائن کر دیتے، تو مجھے ہی سر سمجھ لینا، میں ہی تو سر ہوں نا، اگر ڈیڈ نہیں ہے تو کیا ہوا، ساری ذمہ داری میرے ہی سر پہ تو ہے، تو میں ہی تو سنبھال رہا ہوں، جو بھی بتانا آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ آپ تو ویسے کچھ بتانا پسند کرتی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں آپ مجھے پسند کیوں نہیں کرتی ہے، ایسی کیا بات ہے، کیا میں اتنا برا انسان ہوں رہی، یا میری کسی بات سے آپ کو لگا کہ میں اتنا خراب ہوں، یا میں آپ کی بات نہیں سمجھوں گا، پتہ نہیں آپ کیا سوچ لیتی ہیں، کہاں دماغ رہتا آپ کا۔ بس کریے، کتنے سوال کریں گے ارغوان، بس کرو۔ تبھی اس کے جھنجھلاہٹ آنے لگتی ہے اس کے بے وجہ کے سوالوں پہ۔ آپ سائن کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، گھر میں کام بھی بہت ہے، پلیز آپ سائن کر دینا، دیکھیے میری جاب کا سوال ہے نا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ارغوان، پلیز سائن کر دیں۔ تبھی وہ بہت معصومیت سے اس کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، ارغوان کے ہنسی آ جاتی ہے ایک دم۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ پلیز میں آخری بار پوچھی تو آپ سائن کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جب تک آپ بتائیں گی نہیں میں سائن نہیں کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے دراصل میری بہن کی شادی ہے نا، تو اس لیے مجھے چھٹی چاہیے 1 ہفتے کی، ویسے تو مجھے 15 دن کی چاہیے تھی، مگر میں نے کہا میں 1 ہفتے کی لے لیتی ہوں کیونکہ یہاں کام بھی ہے نا بچوں کا، وہ بھی ہو جائے گا، نقصان نہیں ہونا چاہیے پڑھائی کا۔ اوہو اتنی ذمہ داری، ویسے آپ چاہے لے سکتی ہیں۔ اچھا تو آپ کی بہن کی شادی ہو بھائی، مبارکباد دیتا ہے ارغوان بہت خوش دلی سے اس کو، اور اس کی طرف بہت دھیان سے دیکھنے لگتا ہے۔ اچھا میں سائن کر دیتا ہوں، تو یہی بات تھی نا، تو بتا تو سکتی تھی نا، میں نے اتنی مار اتنے دن سے آپ مجھے پریشان کیے ہوئے تھیں، بتا نہیں سکتی تھی، اتنی چھوٹی سی تو بات ہے۔ اور یہ بتائیے اچھا آپ نے مجھے انوائٹ کیوں نہیں کیا شادی میں اپنی بہن کی؟ آپ کو میں انوائٹ کیوں کروں گی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو انوائٹ کرنے کی۔ سدرا نے صاف گوئی سے اس کو منع کر دیا اس کے ہی منہ پہ، کیوں مجھے کیوں نہیں انوائٹ کر سکتی؟ آخر آپ کی بہن کی شادی، آپ یہاں جاب کرتی ہیں، کہ آپ مجھے جانتی نہیں ہیں، موم ڈیڈ نہیں ہیں، تو آپ کو مجھے تو ویسے انوائٹ کرنا ہی چاہیے۔ وہ بھی ضد پہ اڑ گیا۔
نہیں نہیں میں تمہیں کبھی نہیں بلاؤں گی۔ پتہ نہیں ایک دم سے سدرا کو کیا ہوا، وہ ایک دم اچانک غصے میں کھڑی ہو گئی۔ ارے اس میں غصہ ہونے کی کیا بات ہے، میں نے صرف یہی تو پوچھا کہ ہم نے مجھے انوائٹ نہیں کیا۔ اچھا اچھا بیٹھ جائے غصہ نہ کرے۔ تبھی وہ اس کو بھی شاید کچھ عجیب سا لگتا ہے اور بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سائن نہیں کر رہا تھا اور باتیں کرے جا رہا تھا۔ ہاں ایک بات پوچھوں سدرا آپ سے، مس، آپ نے شادی اب تک کیوں نہیں کی، بتانا پسند کریں گی؟ تبھی وہ نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے، سک پکا سی جاتی ہے۔ میں نے، آپ کو اس سے کیا مطلب، میں شادی کروں یا نہ کروں، آپ کون ہوتے یہ پوچھ رہے والے؟ ارے وہ یہ تو ایسے ہی سوال ہے، سب پوچھتے ہیں آخر آپ کی چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی ہے تو آپ نے شادی کیوں نہیں؟ کیا کسی کا انتظار تھا؟ وہ بہت گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہے۔ تبھی سدرا سنبھل گئی تھی۔ نہیں نہیں ایسی کوئی، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے اور پھر جو اس کی عادت تھی پھر سے وہ اپنے بیگ کی زپ سے کھیلنے لگتی ہے، سر جھکا کے، اور پتہ نہیں کسی گہری سوچ میں چلی جاتی ہے۔ کیا یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی؟ تبھی وہ اداس بھری نظروں سے ٹیبل کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ آپ سائن کر رہے ہیں کہ نہیں ارغوان؟ ہاں ہاں کر دوں گا، پر آپ کو بتانا ہی ہوگا کہ آپ مجھے شادی میں کیوں نہیں بلا رہی ہیں۔ تبھی سدرا کے بہت تیز غصہ آ جاتا ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے اور غصے سے کہتی ہے میں تمہیں شادی میں کبھی نہیں بلاؤں گی۔ تم میرے گھر آنے چاہتا ہو نا، میری غریبی کا مذاق اڑاؤ گے، میرے گھر کا، میرے گھر والوں کا، تم یہ سب دیکھنا چاہتے ہو نا، میں کس گھر سے آتی ہوں، میرا گھر کیسا ہے، میں کس حالات سے گزرتی ہوں، میرے باپ کیا کام کرتے ہیں، میری ماں کس حال میں رہتی ہیں، تم یہی سب دیکھنا چاہتے ہو نا، کہ تم اپنے بڑے سے محل میں رہتے ہو اور میرا چھوٹا سا گھر ہے، تم میرا نا غریبی کا مذاق اڑانا چاہتے ہو۔ میں تمہیں کبھی شادی میں نہیں بلاؤں گی اور تم کبھی نہیں آؤ گے، سمجھے تم؟ تبھی سے ارغوان کے بھی بہت تیز غصہ آ جاتا ہے، وہ بھی غصے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھتی کیا اپنے آپ کو، کیا آپ نے مجھے اتنا برا انسان سمجھا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ میری اتنی گندی اور گھٹیا سوچ ہوگی۔ تبھی وہ عجیب سے الفاظوں میں اس سے کہتا، اس کے سوال کا جواب دیتا ہے، وہ بھی اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی آج بہت غصہ آ گیا تو اس کی ایسی بے تکی باتوں پہ۔ میں نے کب آپ کو اسٹیٹس کا تانا دیا، اور میری پرورش میرے ماں باپ نے ایسی نہیں کی ہے کہ میں دولت سے لوگوں کو جج کرتا پھروں، یا دولت ہو تبھی میں لوگوں سے ملتا ہوں، میں ایسا انسان بالکل نہیں ہوں، سمجھیے آپ کے دماغ میں جانے کہاں سے برے برے عجیب سے خیالات بھر لیتی ہیں اور دو لوگوں کو جج کرتی پھرتی ہیں کہ یہ دولت مند ہے تو یہ ایسا ہوگا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا انسان ہے، یہ ویسا انسان ہے۔ اسی چکر میں نا آپ نے اتنے سال گوا دیے، کبھی میری فیلنگس کو نہیں سمجھا، نہ میری طرف دھیان دیتی، حرکت تو بے خبر سی رہتی ہیں۔ آپ کو یہ تک نہیں پتہ چلا کتنے دن ہو گئے مجھے یہاں آئے، کتنے دن سے میں آفس سنبھال رہا ہوں، اور پھر کہہ رہی تھی ویسے تو میں بے خبر رہتی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ چلا کہ تم اتنے دن سے ہو گیا ہے تم آئے ہوئے اور تم آفس سنبھال رہے ہو۔ اتنی تو بے خبری کا عالم ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آفس کون سنبھال رہا ہے۔ اور پھر کہتی کہ نہیں میں بے خبر نہیں رہتی ہوں، مگر مجھے آج آپ کی یہ بات بہت ہرٹ کی ہے سدرا، کہ آپ نے مجھے اتنا برا انسان سمجھا ہے کہ میں آپ کی غریبی کا تانا دوں گا، اس لیے آپ مجھے شادی میں نہیں بلانا چاہتی ہیں اپنی بہن کی، کہ میں آؤں گا اور آپ کے گھر کا مذاق اڑاؤں گا، آپ کی غریبی کا، آپ کی بہن کا۔ میں ایسا بالکل، آپ نے میرا دل توڑ کے رکھ دیا، میں نے آپ کو کیا سمجھا تھا اور آپ کیا نکلی، پلیز آپ یہاں سے چلی جائیے ورنہ میں اور کچھ کہہ دوں گا۔ وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے، اور جاتے جاتے سن لیجیے میں اتنا برا انسان نہیں ہوں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا سدرا، آج اسے نام سے پکار رہا تھا، کہ میں نے کبھی آپ کو دولت کا تانا دیا ہو یا کسی بات سے یہ جتایا ہو کہ میں بہت دولت مند باپ کا بیٹا ہوں، بہت امیر گھر میں پیدا ہوا ہوں، یا آپ کو کبھی یہ فیل کروایا کہ آپ کس گھر سے آتی ہیں، آپ نے کہاں سے پڑھائی کی ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ میں ایسا انسان بالکل نہیں ہوں۔ آپ نے شاید جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، تو شاید آپ میری فیلنگ کو جان جاتی کہ میں آپ کے لیے کیا جذبات رکھتا ہوں۔ کاش آپ نے میرا اتنا دل دکھایا نا کہ میں کبھی کسی پہ یقین نہیں کر پاؤں گا۔ آپ نے میرا دل توڑ کے رکھ دیا ہے سدرا۔ آج اسے نام سے ہی مخاطب کر رہا تھا اور عجیب سا چہرہ ہو رہا تھا، جیسے سب کچھ ہار چکا ہو، بہت اداسی ہو گئی تھی اس کے وجود میں، جیسے لگتا تھا اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ بہت اداس بھری نظریں سے سدرا کو دیکھتا اور سدرا اسے غصے بھری نظر دیکھ سے دروازہ کھول کے دھڑ سے چلی جاتی ہے، اور ارغوان کرسی پہ ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کا دل جیسے ڈوب رہا ہو۔ مجھے سدرا اتنا برا انسان سمجھتی، میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کون سی ایسی بات ہے جو اس کو ہرٹ کر گئی ہے، اس کے دل میں یہ بات لگ گئی ہے کہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہوں تو میں کسی غریب انسان سے شاید ٹھیک سے بات نہیں کرتا، یا میں بہت اپنی اکڑ میں رہتا ہوں، میں محل میں رہتا ہوں، وہ چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے۔ دولت تو اللہ کی دین ہے نا، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے، پر اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کسی کو دولت سے نہیں انسانیت دے کے دوستی کرتے ہیں۔ بھگوان بہت تھک گیا تھا، جیسے لگتا تھا صدیوں کا سفر آج اس کا ختم ہو گیا ہو۔ اس قدر
اتر آئی تھی اس کے دل و دماغ میں کہ کوئی حد نہیں تھی، اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی وہ پیون کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈرائیورس کو میری گاڑی نکالے اور میں گھر جا رہا ہوں۔ اس کی طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی، کہیں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، جیسے لگتا ہے اس سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی محبت تھی کہ دم توڑ گئی تھی۔ سدرا نے آج اسے کیا کہہ دیا تھا، اتنی بڑی بات، اتنا بڑا طعنہ اس نے مجھے دے دیا تھا، مجھے تو لگا نہیں تھا۔ وہ ہنسی مذاق کلاس کا اس کو کیا اتنا برا لگتا تھا، مجھے کبھی پتہ نہیں چلا، میں کہیں بھی سمجھ نہیں پایا۔ میں تو صرف ہنسی مذاق کرتا تھا کہ ٹیچر کو ٹیچر کیا مسی کہہ دیتا۔ تبھی پیون اندر آتا اور اس کو اطلاع دیتا ہے کہ سر گاڑی آپ کی باہر آ گئی ہے، ڈرائیور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تبھی ارغمان اٹھتا ہے اور کوٹ ہاتھ پہ ڈالتا ہے اور اپنی گاڑی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے جہاں ڈرائیور اس کا انتظار کرتا ہے۔ اس کو دیکھ کے دروازہ کھولتا ہے، وہ سیٹ پہ بہت نڈال انداز میں لیٹ جاتا ہے، بہت اداس ہو رہا تھا، بہت تھکن لگی تھی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، لگتا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ کیا طعنہ دے دیا تھا آج اس نے، اس کی محبت کیا اس سے روٹ کے ہمیشہ کے لیے چلی گئی، جس کے لیے وہ تڑپتا رہا ہے، اتنے سال سے باہر تھا مگر ایک پل کے لیے بھی وہ سدرا کو بھول نہیں سکا تھا۔ وہ تو انتظار کر رہا تھا کب اس کی ڈگری پوری ہو، کب وہ انڈیا جائے اور اپنے جذبات کا اظہار کرے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ سدرا کہیں نہیں جائے گی، سدرا صرف اس کی ہے، اس کی محبت ہے، اس کی چاہت ہے، کیونکہ سچی محبت نہ کبھی اللہ نہیں چھینتا۔ میرے سچے جذبات تھے اور میں بہت خوش تھا جب میں یہاں آیا۔ ویسے میں اس کی ہر خبر رکھتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، پر یہ کیا ہوا یہاں آ کے تو مجھے جو سننے کو ملا نا، میرا تو دل ہی توڑ کے رکھ دیا ہے سدرا نے۔ دولت کا طعنہ، دولت کیا ہے، دولت تو آنی جانی ہے، دولت کوئی بھی کما سکتا ہے، سب سے ضروری ہوتا ہے ایک اچھا انسان بننا، ایک اچھا مسلمان بننا۔ ہمارے نبی نے تو کہا ہے نا کہ سب سے اللہ کو پسند ہے اچھا اخلاق، دولت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ اللہ کی نظر میں دولت کچھ نہیں ہے، اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔ پر یہ سب آج اسے بیکار لگ رہا تھا، اس کے ماں باپ کی پرورش اسے بیکار لگ رہی تھی۔ میرے ماں باپ نے اتنی اچھی پرورش دی، میرے ماں باپ خود کتنے اچھے ہیں، وہ ہمیشہ غریب لوگوں سے پہلے ملتے ہیں، بھلے امیروں سے نہ ملیں مگر غریبوں کی پہلی مدد کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ ہمارے اسکول میں تو ویسے بھی دیکھیے نہ کوئی کسی کو اسٹیٹس کے اس سے رکھا جاتا ہے جاب دیجیے، قابلیت پہ جاب دی جاتی۔ میرے باپ اتنے اچھے، سدرا کو بھی نوکری تو ایسی انہوں نے ٹیلنٹ پہ دی تھی نا، نہ کہ ان کو سفارش تھی، نہ وہ ڈونیشن دے سکتی تھی۔ اتنے بڑے اسکول میں جو ورلڈ کا مانا ہوا اسکول ہو چکا تھا، تب بھی ان کو اتنی بڑی جاب دے دی ہوئی اتنی کم عمری میں، تب بھی وہ مجھے طعنہ دے کے، اس نے مجھے طعنہ نہیں دیا، دراصل میرے ماں باپ کو طعنہ دیا ہے۔ میں بہت اداس کیوں ہو رہا ہوں، مجھے اس کی باتیں دل پہ چوٹ کیوں کر رہی ہیں۔ بہت اداسی سے کھڑکی سے باہر دیکھتا گیا، راستہ طے ہوتا جا رہا تھا، تبھی اپنے گھر پہنچ گیا، اپنے کمرے میں نڈال ہو کے اپنے بیڈ پہ گر جاتا ہے، بہت اداس ہوتا ہے۔ تبھی دل ہی دل میں سوچنے لگتا ہے، سدرا دیکھ لینا، میں تم کو پا کے ہی رہوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم نے مجھے طعنہ دیا نا، میری دولت کا، میری محبت کا مذاق اڑایا، میری سچی محبت، اتنے سال ہو گئے تم سے محبت کرتے کرتے، دیوانہ ہو کے رہ گیا تھا نا میں تمہارا، اور تم نے مجھے یہ بتایا کہ میں ایسا انسان، میں ایسا انسان ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی نا، اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی نا، تو پھر تم نے شادی کیوں نہیں کی، کیوں انتظار کرتی رہی؟ مجھے پورا یقین ہے تمہیں صرف اور صرف میرا انتظار تھا، وہ کہتا ہے اور اس کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے اور لائٹ بند کر کے سو جاتا ہے۔ تبھی صبح فجر کی اذان ہوتی ہے اور ارغوان کی آنکھ کھل جاتی ہے، جو بہت مطمئن اور خوش تھا، اور وضو کر کے مسجد چلا جاتا ہے اور نماز میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ دعا میں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے ہمت اور طاقت دینا کہ میں سدرا کا دل جیت سکوں، جو اس کے دل میں میرے لیے آج مجھے پتہ چل گیا کہ وہ مجھ سے دور رہتی ہے، ہمیشہ دور بھاگتی رہتی ہے، صرف اس دولت کی وجہ سے۔ اللہ، میرے دل میں کبھی گھمنڈ و غرور نہیں تھا کہ میں اسے دولت کا طعنہ دیتا، اسے یہ لگتا تھا وہ کتنی معصوم ہے، وہ تو مجھے پتا تھا، پر وہ اتنی معصوم ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بات سے مجھ سے دور بھاگتی ہیں کہ میں امیر ہوں وہ غریب ہے، اور میں انہیں طعنہ دوں گا اور میں جتاؤں گا کہ میں بہت امیر گھر کا ہوں، وہ غریب ہے، اس لیے ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ بس اس بات سے مجھے بہت ہرٹ ہوا ہے کہ اس نے مجھے اتنا برا انسان سمجھا۔ اللہ، دولت تو اللہ کی دین ہے نا اللہ، اور مجھے بہت خوشی کہ اللہ نے میرے جتنی بھی دولت سے نوازا پر مجھے غرور نہیں دیا۔ ویسے ہی میرے والدین ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، مجھے پتہ ہے میں اپنے والدین سے بات کروں گا تو وہ یقیناً مان جائیں گے، مجھے پتہ انہیں اپنی بیٹی کی خوشی چاہیے، اور میرے ماں باپ کو بھی دولت سے کبھی اتنی محبت نہیں رہی، وہ کتنے اچھے انسان ہیں، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ تبھی وہ اٹھتا ہے اور اپنے ماں باپ کے نماز پڑھ کے مسجد سے لوٹتا ہے اور اپنے ماں باپ کے کمرے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تبھی ارغمان اپنے سرونٹ سے ماں باپ کے لیے چائے بنواتا ہے اور ٹرالی لے کے اپنے ماں باپ کے کمرے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور ناک کرتا ہے۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے ان کے والد کی، ہاں بیٹا اندر آ جاؤ۔ تبھی وہ اس کو ٹرالی سمیت دیکھتے ہیں اور ان کے ماں باپ دونوں مسکرانے لگتے ہیں، وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ارغمان صاحب، بھائی کیا بات، ان کے باپ بہت
तभी उनके वालिद देखते हैं अरमान की तरफ और बहुत खुशी भरी नज़रों से उनकी तरफ देख रहे लगते हैं अपने शानदार बेटे को और कहते हैं क्या बात है भाई साहबजादे, आज क्या बात है, सूरज किधर से निकला है आज हमारे साहबजादे, पता है भाई खुद चाय हमारे लिए लेकर आए हैं। तभी अपनी बीवी की तरफ देखते जो पंसूरा पढ़ने में बिजी थी और मुस्कुराहट उनके लबों पर बार बार छू रही थी, अपने बेटे की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखती है और नज़रों ही नज़रों में उसकी भलाई ले लेती है और अल्लाह से दुआ करती है मेरे बच्चे को और बुरी बेटे को बद नज़रों से अल्लाह महफूज रखे। तभी वो चाय निकालता है और दीगर लवाजमात अपने वालिदैन के सामने पेश करता है। सभी मिलजुल कर भाई नाश्ता करने लगते हैं और खुश दिली से बातें करने लगते हैं। तभी वो सोच रहा था कि कैसे बात शुरू करे, अपने डैड के सामने बात रखना चाह रहा था अपने दिल की। तभी वालिदैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ भाई, जो दिल में है वो कह दे आप, हम समझ रहे हैं आप कहना क्या चाह रहे हैं, पर हम आपके मुँह से सुनना चाहते हैं कि आप कहने वैसे क्या है। आज चाय लाए हैं, नाश्ता लाए हैं, कुछ तो ख़ास बात है क्या रुमान साहब जिम छोड़ के आज हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आए हैं। नहीं नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं, क्या मैं लेके नहीं आता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल लाते हैं, वैसे आप तभी आते हैं जब आपको कोई ख़ास बात होती है ना। हो डैड आप भी ना। तभी उठ के डैड के गले लग जाते हैं और उनके प्यार कर लेते हो। अब तो भैया बेगम साहिबा मुझे लग रहा बहुत सीरियस मैटर हो चुका, आज हमारे लग रहा साहबजादे सच में बड़े हो गए। देख रही हैं आपने कैसे डैड को दुलार हो रहे हैं। हाँ भाई, अब मम्मा भी तो पंसूरा पढ़ लेना तो उनके भी दुलार करूँगा। तभी वो हंस के कहता है और तीनों के हंसी आने लगती है। अच्छा मॉम, ये तो ले नाश्ता देखिए, अब मैंने आपके चीज़ ऑमलेट बनवाया है जो आपको पसंद है, जैसा देखिए खा के बताइए क्या वैसी बना है जैसे आपको पसंद है। हाँ भाई क्यों नहीं खाएंगे, आज मेरा बेटा नाश्ता बनवा के लाए तो क्यों नहीं खाएंगे भाई। तभी वो मम्मी के आगे उनका फेवरेट ऑमलेट रखता है और वो खाती हूँ, बहुत तारीफ़ करती भाई ये तो बिल्कुल मेरी पसंद का बनवाया है। आपको पता है आपके बेटे ने आज खुद किचन में जाके खड़े होकर सारे सर्वेंट से बनवाया है। मेरे मॉम डैड जैसे नाश्ता करते हैं, जैसे कॉफ़ी लेते, जैसे चाय लेते और जूस लेते, सब मैंने आपकी सब पसंद का। आज लंच भी ना आप मेरी पसंद का करेंगे डैड। मॉम क्यों, कैसा रहा? आज हम लोग बाहर भी चलेंगे शॉपिंग पे, आज हम तीनों फैमिली ना खूब मज़ा करेंगे। साहबजादे वो सब तो ठीक है, आप इतने साल बाद है, आपको पता हम कितना उदास होते थे आपके बिना, अब आए हैं तो जता रहे हैं। तो डैड आप ही ने तो भेजा था, आपको तो जिद थी कि अब निकाह चले जाओ पढ़ने, वरना मुझे कौन सी ज़रूरत थी वहाँ जाने की, मुझे क्या अच्छा लगता था आप दोनों के बिना। वैसे हम दोनों के बिना या किसी और के बिना, ये भी तो बताते साहबजादे कि ये उदासी सिर्फ मॉम डैड के लिए थी या किसी और के लिए भी। हम समझ रहे हैं कि हमारे साहबजादे बड़े हो गए हैं। मम्मी देख रही डैड मेरी खिंचाई करे जा रहे, बार बार घुमा फिरा के एक ही बात पूछना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या पूछना चाह साहबजादे, वही पूछना चाह रहे हैं जिसके लिए आप कमरे में आए हैं। अब कह भी दे भाई, हमसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, वैसे इतने साल हो गए, हम भी चाहते कि हमारे घर में भी रंगीन आंचल घूमे, परफ्यूम की खुशबू आए, चहक हो, खुशी की आवाज़ें आएँ। पता नहीं मम्मी डैड क्या क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ आए है शर्माना तो देखिए हमारे साहबजादे, इतना लंबा चौड़ा लड़का शर्माता हो कैसा लग रहा है, देख रही बेगम साहिबा। ओहो बस भी करिए उसकी खिंचाई करना, अब बता भी दो बेटा क्या कहना चाहते हो। मॉम डैड तभी वो अपने दिल की बात रख देता है कि आपको लोग तो जानते हैं ना सिद्रा को। उनका हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत मेहनती है, बहुत खुददार है, मुझे तो बहुत पसंद है। फजल ऐसी थोड़ी मैंने उसे इतनी बड़ी नौकरी दे दी थी इतने बड़े स्कूल में बिना किसी डिग्री क्वालिफिकेशन के। हाँ हाँ डैड मैं तो जानता हूँ, आपको बहुत पहचान है लोगों की, कौन कैसा इंसान है तो पहली नज़र में पहचान लेते, ये तो मैं जानता हूँ डैड। दरअसल मैं वो थोड़ा शर्मा के, थोड़ा अटक के, नज़री नीची करके शर्मा के उनसे कहा नहीं जा रहा था, सिद्रा के नाम पे उनकी सुई अटक गई थी और मॉम डैड की हंसी आई जा रही थी। तभी उनकी मम्मा अरमान की बात उचक लेती हैं और कहती हैं कि मैं चाहता हूँ मॉम डैड कि आप उसको अपने घर की बहू बना लें और उसकी जैसी बहू आपको मिलेगी भी नहीं। तभी दोनों की हंसी आ जाती है। मम्मा आप बिना बिनी नखल की कर रही हैं बेटा, आप यही कहना चाह रहे थे ना, आपकी सुई नहीं बढ़ रही थी सिद्रा के आगे से, सिद्रा सिद्रा करे जा रहे हैं। सिद्रा क्या बेटा, सिद्रा को क्या हो बेटा, ठीक तो है ना। वो और उसकी नकल करने लगी। अरे मम्मी बस की ना मेरी नकल उतारे जानी है। डैड देखिए ना मम्मी को, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है मेरी खिंचाई करने में। आप दोनों को आज हुआ क्या है, दोनों मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। आपका बेटा बड़ा हो गया, मजाक मत उड़ाइए। हाँ भाई अब तो शादीशुदा होने वाला है भाई, हमें तो ये सोच के खुशी हो रही। क्यों बेगम साहिबा, अब वो दिन भी आ गया है, अब आप सास बनने वाली हैं, मुबारक हो भाई। और इतनी अच्छी बहू सेलेक्ट की है ना, हमें आपकी पसंद पर बहुत नाज है। अरमान की तुमने पसंद बहुत अच्छी की है, मुझे बहुत खुशी है। कहीं आप उल्टी सीधी जगह पसंद कर लेते ना तो हमें ना अच्छा लगता। बहू ऐसी आनी चाहिए बेटा जो हमारे आगे आने वाली नस्लों को संभाल सके, उनकी अच्छी परवरिश हो। और सिद्रा जैसी बहू ना जो बड़ों का अदब तो करती है, छोटों से प्यार, ख़ानदान को लेके चलना, ख़ानदान मोहल्ले सब कुछ देखना पड़ता है बेटा, रिश्तेदारों को संभालना। एक अच्छी लड़की ही अच्छे ख़ानदान को बना सकती है, इसलिए आपकी पसंद पे हमें बहुत नाज है। पर डैड एक बात कहनी है, वो झिझक रहा था कि वो सिद्रा ना हम लोग की तरह, हाँ हाँ बेटा हमें मुझे सब पता उसके घर के हालात,
میں کب سے اسٹیٹس کے بارے میں سوچنے لگا. آپ کو تو پتہ ہے نا بیٹا، میں دولت کو کبھی بیچ میں نہیں لاتا ہوں. میں انسان کو انسانیت دیکھ کے ہی پرکھتا ہوں. اچھا انسان ہونا بہت ضروری. دولت تو آنی جانی ہے بیٹا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. اور جب آپ کہیں ہم رشتہ لے کے ان کے گھر جا سکتے ہیں. سچ ڈیڈ، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے نا؟ موم آپ کو؟ ہاں ہاں بیٹا، ہمیں کیوں پرابلم؟ ہم اتنی اچھی بہو لا کے دے رہے ہیں، اور کیا چاہیے ہمیں؟ ہمیں تو بہت پہلے ہی سے بیٹا پسند تھی، تبھی تو ہم نے اسے سالگرہ میں بہت زور دے کے بلایا تھا، ورنہ مجھے پتا تھا وہ نہیں آئے گی. کہ جس گھر سے وہ آتی ہے نا، وہاں ذرا لڑکیوں کو دیر رات میں فنکشنز پہ نہیں بھیجا جاتا، وہ بھی انجان گھروں میں. میں نے اسی لیے تو اسے بلوایا تھا اور سب کو دکھا بھی دیا تھا. کیا آپ لوگ پہلے سے سوچے بیٹھے ہوئے تھے؟ ڈیڈ مام آپ بھی نا مجھے نہیں بتا سکتے تھے؟ ارے بھائی، ہم نے کہا کہ آپ تو بھائی آج کل کے بچوں کی پسند کیسی ہو، آپ کو کوئی اور پسند ہو بھائی، کہیں انگلش میم پسند آ جاتی تو ہم کیا کرتے تھی. اسی لیے ہم نے بات بھی نہیں چلائی تھی، نہ ہم نے کسی سے کہا دادا. پہلے ہم آپ کا دل جاننا چاہتے تھے، پر اللہ کا دیکھیے کرم، ہم نے جسے دعاؤں میں مانگا اللہ نے دیکھے آپ کے دل میں بھی اسی کی محبت ڈال دی، اور آخر کو وہ ہماری بہو بننے والی. میں تو یہی سوچ کے خوش ہوں. تو وہ اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہیں فوزیہ، کیوں نہ ہم آج ہی رشتہ لے کے چلیں؟ وہ تبھی ارمان بولتا نہیں نہیں مام، وہ پتہ ہے نا ان کی بہن کی شادی ہے نا، تو ابھی سب بزی ہوں گے. اچھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. ہاں ڈیڈ، آپ آ نہیں رہے تھے نا، آپ باہر تھے، تو وہ مجھ پہ اپلیکیشن لائی تھی چھٹی کے لیے سائن کرانا، تب مجھے پتہ چلا. ویسے تو وہ مجھے بتا نہیں تھی، آپ کو تو پتہ ہے وہ خود ڈارک ٹائپ کی ہے نا. ہاں ہاں بھائی، مجھ سے زیادہ اسے کون جانتا ہے. ویسے بچی بہت پیاری ہے، ہمیں جیسی بہو چاہیے تھی نا، اللہ نے گھر بیٹھے ہی دے دی. بھائی آج ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے بیٹی کی پسند نہ لاجواب ہے، ہزاروں میں ایک بچی ہے وہ. تبھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ اپنے ڈیڈ کی خوشی کے مارے گلے لگ جاتا ہے. جب سے سدرا اسکول سے گھر آئی تھی، اس کی طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی، بہت بوجھل اور بہت اداس سی بھی ہوتی. ہر بات پہ چڑچڑا دے، کوئی کچھ بولتے تو لگتا تھا کاٹ کھانے کے دوڑ رہی تھی. جو بھی کچھ پوچھتا، گھر میں اتنا کام ہی پھیلا تھا. تبھی اس کی ماں اس کی طرف دیکھتی ہے، کیا بات ہے بیٹا سدرا، تو جب سے اسکول سے آئی ہو کیا ہوا؟ کیا انہوں نے چھٹی پہ سائن نہیں کیا تمہیں چھٹی نہیں دینا چاہتے؟ نہیں اماں، ایسی کوئی بات ہی ہے، چھٹی تو مل گئی ہے. پھر کیا بات ہے بیٹا، تو اتنی الجھی کیوں رہ رہی ہو؟ نہیں کچھ بات ہی ایسی، شاید تھکن ہو گئی ہو. ایسا کرو تو چائے پیو، تو والی اچھی سی چائے بھیجتی ہو، تم تھوڑی دیر آرام کرو. کتنا تھک جاتی ہو، باہر سب تو تم ہی سنبھالے پڑی ہو، اور تم نے اب تک اپنے لیے بھی شاپنگ نہیں. پہلے کچھ نہیں کرو گی، چائے پی کے آرام کرو، میرے ساتھ بازار چلو گی. اپنے لیے تو کچھ خرید لو بیٹا، آخر تم بہن کی دلہن کی سگی بہن ہو اور بڑی بہن ہو، تمہیں تو اور اچھے سے دکھنا چاہیے. میری بچی تو ویسی اتنی پیاری ہے، کچھ بھی پہنے تو سب اچھا لگتا ہے. اور میں نے تمہارے لیے 2-3 جوڑے بنائے، پر تم اپنی پسند سے چل کے لے لو، سمجھو. میں کچھ نہیں سنوں تو آنا کرے، آج تمہیں میرے ساتھ بازار چل رہا ہو. ویسے تو ساری شادی کی تیاری ہو ہی چکی، سب تم نے ہی تو کیا ہے بیٹا. تم جیسی بیٹی اللہ سب کو دے، ایسی نیک فرمانبردار. اماں اسے یہ سمجھا کے باہر چلی جاتی ہیں. تم چائے پی کے جلدی سے تیار ہو، اور میں بھی آتی ہوں، گھر کے کام ہوتے رہیں گے، سمجھی بیٹا؟ اچھا ٹھیک ہے اماں، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں. ہاں کیوں نہیں بیٹا، تم ایسا کرو آرام کر لو. وہ تبھی آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی ہے. آج اس کا دل اس لیے بوجھل ہو رہا تھا کہ اس کی ارغوان سے جو بحث ہو گئی تھی اسکول کے آفس میں، اسے بالکل اچھا بار بار ارغوان کا چہرہ سامنے آ رہا تھا. اس کی کہی ہوئی بات ہے، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ کیا کسی کا انتظار تھا؟ کتنا بے مروت ہے نا. کیا اسے پتہ نہیں کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی؟ مجھے کس کا انتظار تھا؟ نہیں، وہ کیوں سمجھے گا، وہ تو محلوں کا شہزادہ ہے نا. اسے تو بس مجھے تانا دینا آتا ہے، مجھ سے لڑنا آتا ہے، مجھے جلانا آتا ہے، اور کیا کرنا آتا ہے. پتہ نہیں آپ کو کیا سمجھتا ہے، کتنا مجھ سے لڑ رہا تھا. مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، جب سر آتے تبھی میں سائن کروا لیتی. پتہ نہیں اسے میری کس عادت سے یہ لگا کہ میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں یا میں اداس کی ہوں، میں کچھ کہہ کی نہیں رہی ہوں. اور پھر ہم دونوں کی بحث ہو گئی کہ تم امیر ہو اور میں غریب ہوں، اس کا میں تانا دیتا ہوں. نہ جانے کیا کیا سوچتے سوچتے اتنا تھک گئی کہ اداس ہو کے وہ اس کو پتہ نہیں نیند کی آغوش میں کب چلی گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا. آنکھ تب کھلی جب اماں نے اس کو آواز دی. او ہو سدرا بیٹا، دیکھو شام اور عصر کا ٹائم بھی ہو گیا، چلو جلدی اٹھو، میں بازار بھی چل رہا ہے نا بیٹا. اماں تھوڑی دیر اور سونے دینا، میں تھک گئی ہوں. کچھ نہیں تھک گئی، چلو اٹھو، پہلے وضو کرو، نماز پڑھو، پھر ہم لوگ بازار چلتے ہیں. دیکھو میں تمہارے لیے بریانی نکال کے لائی ہوں، تم نے بریانی بھی نہیں کھائی، تمہیں تو پسند ہے نا اتنے بیٹا. دیکھو میں گرم کر کے لے آئی. چلو پہلے تم یہ بریانی کھاؤ، پھر جلدی سے نماز پڑھو. اور میں جب تک ادھر بتا دوں کہ شام کو کیا کھانا بننا ہے نا. گھر میں دیکھو مہمان بھی آنا جانا شروع ہو گیا، اور تمہارا یہ حال ہے کہ ابھی تک شاپنگ بھی نہیں کی ہے. اچھا میں اٹھتی ہوں تبھی بہت اکتاہٹ اور اداس بھری دل کے ساتھ وہ اٹھتی ہیں، وضو بناتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جانماز بچھا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے. اور اس سے کچھ کہا بھی نہیں جا رہا تھا کہ اللہ تو آپ کے شہرک سے بھی آپ کے قریب ہے نا. بس وہ ہاتھ اٹھائی تھی اور آنسو اس کے گالوں پہ جاری تھے بہنا. اللہ جان رہا تھا وہ کیا چاہ رہی ہے، پر اسے پتہ نہیں تھا اللہ نے اس کے لیے کتنا اچھا سوچ رکھا ہے، کتنے خوشگوار دن اس کے زندگی میں آنے والے ہیں. جسے وہ چاہتی ہے نا، اللہ اس کے دامن میں
ایسے ہی ڈالنے والا ہے، ساری خوشیاں اس کے دامن میں آنے والی ہے، ایک خوشگوار آغاز ہونے والا ہے جس سے بے خبر ہے۔ انسان کتنا بے خبر ہوتا ہے نا، اللہ اس کے لیے کتنا اچھا اچھا سوچے ہوتا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو ہمیں چاروں تو برا ہی برا دکھ رہا ہوتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، ہم شکوہ بھی اللہ سے کرنے لگتے، پر اللہ کو پتہ ہوتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ ہم جسے دعاؤں میں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ اس سے پہلے ہی ہمارے لیے جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ بس سدرا کی دعائیں تو اپنے آپ ہی قبول ہو گئی تھی نا، اللہ نے اسی انسان کو اس کا مستقبل بنا دیا تھا جسے وہ اللہ کے سامنے بھی نہیں کہہ پاتی تھی، وہ سوچتی تھی پتہ نہیں میں لائق ہوں کہ نہیں، پر اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ آپ جو نہیں بھی کہتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے کہ انسان کیا چاہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ بہت اداس دل سے وہ اٹھتی ہی نماز پڑھ کے جانماز طے کر کے رکھتی ہے، اور اماں تبھی اندر آ جاتی ہے، جو اس کے لیے بریانی رکھی گئی تھی وہ بے دلی سے کھانے لگتی ہے۔ اس کا دل بہت بوجھل تھا، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، رہ کے ارغوان کا چہرہ ہی اس کے سامنے آ رہا تھا۔ ان دونوں کی جب سے بحث ہوئی تھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ تو سوچ رہی تھی جب چھٹیاں ختم ہو جائیں گی میں آفس ہی نہیں جاؤں گی، نہ میں اس کو سامنا کروں گی، کہیں پھر کچھ نہ کہہ دے مجھے، جتنا ہو سکے گا میں اس سے بچوں گی۔ تبھی اماں آ جاتی ہے، ان کے ساتھ بازار چلی جاتی ہے، کئی شاپ دیکھنے پاس اس کو کچھ سوٹ پسند آتے ہیں جو بہت خوبصورت سوٹ تھے، اس نے گولڈن کلر کا سوٹ خریدا اور ایک پنک کلر کا، اسی میچنگ کے شوز خریدنے جاتی، تبھی وہ مارکیٹ میں ارغوان اپنے پیرنٹس کے ساتھ دکھ جاتا ہے اور اس کا دل بہت برا سا ہونے لگتا ہے۔ وہ بالکل اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں بار بار وہی دکھے جاتا، اب تو سچ میں ہی دکھ گیا تھا۔ اس کا موڈ خراب ہونا، اسے کہتی ہے اماں رہنے دیجیے، اتنا سب خرید تو لیا۔ اماں کہتی نہیں چلو شوز تو خریدو اور جولری بھی خریدو، زبردستی اسے لے جاتی شاپ میں اور اپنی پسند کا سب خرید کے اسے گھر واپس لے آتی ہیں۔ جب سے بازار میں اس کو اتنا خوش دیکھا تھا اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ کرتے، اس کو بالکل اچھا نہیں ہو، کتنا خوش ہے اپنی زندگی میں نا، مجھے اتنی باتیں سنا دی اس نے، اس کو کیا پرواہ میرے جذباتوں کی، ہاں مجھے کیوں وہ ہو رہا ہے، مجھے کیوں اداس ہو رہی ہوں، مجھے کیوں اس کی فکر تھی، کیوں اس کا انتظار تھا، مجھے تو کرنا ہی نہیں، وہ امیر زیادہ، میں کہاں اس چھوٹے سے گھر میں رہنے والی ہے غریب سی لڑکی، جھوپڑی میں کیا حق نہیں ہوتا؟ کیا لوگ کہتے ہیں کہ جھوپڑی میں کبھی شہزادے نہیں آتے؟ نہیں، ایسا نہیں، اللہ کی نظر میں تو سب ایک ہے نا۔ شاید مجھے یہ سوچنے ہی نہیں تھا، تبھی اپنے خیالاتوں کو دماغ سے جھٹکتی ہے اور اپنی لائی ہوئی شاپنگ اپنی بہنوں کو دکھانے لگتی ہے اور مصروف ہو جاتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے گھر میں شور غل بڑھتا جاتا ہے، مہمان سب جمع ہو جاتے ہیں، چاروں طرف ادھم ہی ادھم تھا، لڑکیاں اور ڈانڈیا پہ خوب ڈانس کر رہی تھی، خوب گانے گائے جا رہے تھے، گھر میں خوب گہما گہمی تھی، خوب چہل پہل تھی، خوب رونق لگی ہوئی تھی، لڑکیوں کے ڈانس، پھولوں گجروں کی خوشبوئیں مہک رہی تھی، گھر سے رونقوں سے بھر گیا تھا۔ اس ادھم میں سدرا بھول بھی گئی تھی سب کچھ اور خوب مگن ہو کے اپنی بہن کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ آخر کو 3 بہنیں ہی تو تھی، آخر بڑی تھی وہ اور بہت خوش بھی تھی، اس کا بہنوئی بھی بہت اچھا انسان تھا، جیسا کہ اس نے سنا ہوا تھا اپنے اماں، اس نے اب تک دیکھا نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے مصروفیت کی وجہ سے جا نہیں سکی تھی۔ تبھی اس شاپنگ میں بزی ہوتے ہیں اور خوب مزے کر رہے ہوتے ہیں، خوب گانے گائے جائے، سدرا کو بھی ڈانس میں سب گھسیٹ لیتے ہیں اور خوب مزے کے دن چل رہے ہوتے ہیں۔ تبھی بارات والا دن آ جاتا ہے